السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ 25 سال تک ہر رات کسی زندہ بیٹے کے لیے یوں روئے جیسے وہ مر چکا ہو؟ آخر ایسا کون سا راز تھا جس نے ایک باپ کو اپنے ہی جگر کے ٹکڑے سے دور کر دیا؟ اور جب 25 سال بعد سچ سامنے آیا تو کیا بیٹا اپنے باپ کو قبول کر پایا؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے باپ کی بے آواز چیخ ہے جو ہر رات اپنے زندہ بیٹے کے لیے سسکیاں بھرتا رہا۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب اسے اپنے ہی خون کو کھونے کے لیے مجبور ہونا پڑا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رات کے خاموش سائے جب پشاور کے قدیم محلے پر دستک دیتے تو 60 سالہ سلام کے کمرے سے سسکیوں کی لرزہ خیز آوازیں ابھرنے لگتی۔ یہ وہ کرب تھا جو پچھلے 25 سالوں سے ارسلان کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اس کی بیوی زہرا اکثر ہڑبڑا کر جاگ جاتی اور اپنے شوہر کو یوں بچوں کی طرح بلکتا دیکھ کر دہل جاتی، مگر اس رات ارسلان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے جوان بیٹوں اور بیوی کو پاس بٹھایا اور ایک ایسی بات کہی جس نے سب کے سانس روک دیے۔ ارسلان نے تڑپ کر کہا کہ میں ہر رات اس بیٹے کے لیے روتا ہوں جو زندہ ہے مگر مجھے مردہ سمجھتا ہے، اور میں وہ بدقسمت باپ ہوں جس نے اپنے خون کو پانے کے لیے اسے ہی کھو دیا تھا۔ اس ایک جملے نے کمرے میں موت جیسی خاموشی طاری کر دی۔ ارسلان نے اپنی زندگی کا وہ خونی باب کھولا جس کی ابتدا سوات کی غربت سے ہوئی تھی۔ ارسلان 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے مگر بھوک کی دیوار بہت بلند نکلی۔ 10ویں جماعت میں قلم چھوڑ کر اسے کدال تھامنا پڑی کیونکہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی آنکھیں روٹی کا سوال کرتی تھیں، اور وہ پرانی اٹیچی میں 2 جوڑے کپڑے رکھ کر لاہور نکل پڑا، جہاں کئی راتیں فٹ پاتھ پر گزاری۔ آخرکار اسے ایک ٹیکسٹائل مل کے تعمیراتی جگہ پر مزدوری مل گئی۔ وہ تپتی دوپہر میں پسینے سے شرابور ہو کر اینٹیں ڈھوتا، مگر اس کی شرافت اور خودداری اسے ہجوم سے الگ کر دیتی تھی۔ اسی مل کا مالک چودھری عصمت ایک جوہر شناس انسان تھا جس نے ارسلان کی محنت دیکھ کر اسے اپنے دفتر میں مددگار رکھ لیا۔ ارسلان نے بہت جلد اپنی وفاداری سے چودھری صاحب کا دل جیت لیا۔ چودھری صاحب کی اکلوتی بیٹی عالیہ ایک نہایت نرم دل اور تعلیم یافتہ خاتون تھی جس نے ارسلان کی روح کی امیری کو پہچان لیا۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کی پسند کا مان رکھتے ہوئے ایک مزدور کو اپنا داماد بنا لیا۔ ارسلان کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ ان کی زندگی جنت بن گئی، اور شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شاہزیب رکھا گیا۔ لیکن خوشیاں ارسلان کی قسمت میں ادھوری لکھی تھی۔ شاہزیب ابھی محض 3 ماہ کا تھا کہ عالیہ ایک اچانک حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ عالیہ کی موت نے ارسلان کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا۔ چودھری عصمت بھی اپنی بیٹی کے غم میں نڈال ہو گئے، اور ان کے جینے کی واحد وجہ اب صرف شاہزیب تھا۔ اسی دوران سوات سے ارسلان کے بوڑھے والدین کا پیغام آیا کہ وہ واپس آ کر خاندان میں دوسری شادی کرے تاکہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بن سکے۔ جب ارسلان نے یہ بات چودھری عصمت سے کہی تو ان کے لہجے میں برفانی سردی آ گئی۔ انہوں نے 2 ٹوک کہا کہ ارسلان، میری بیٹی مر چکی ہے، اب یہ بچہ ہی میرا سب کچھ ہے۔ اگر تم یہاں سے گئے تو شاہزیب کا سایہ بھی تم پر حرام ہوگا، اور یاد رکھنا اگر تم نے وہاں شادی کی تو شاہزیب کے لیے تم مر جاؤ گے۔ ارسلان ایک طرف بوڑھے والدین کی محبت اور دوسری طرف اپنے جگر کے ٹکڑے کے درمیان بری طرح پھنس گیا۔ چودھری صاحب نے اسے ایک قانونی کاغذ پر دستخط کرنے کو کہا کہ وہ شاہزیب پر اپنا حق چھوڑ رہا ہے۔ ارسلان نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر کے ہمیشہ کے لیے لاہور چھوڑ دیا۔ شاور آ کر اس کی شادی زہرا سے ہو گئی۔ ارسلان نے یہاں محنت کی اور اپنا کاروبار جمایا، مگر اس کے دل کا زخم کبھی نہ بھرا۔ وہ ہر سال کاروبار کا بہانہ بنا کر لاہور جاتا اور اسکول کے باہر گھنٹوں کھڑا رہتا۔ جب شاہزیب اپنی بڑی گاڑی سے اترتا تو ارسلان اسے دور سے دیکھ کر ہی اپنی پیاس بجھاتا۔ شاہزیب کو بتایا گیا تھا کہ اس کے والدین مر چکے ہیں۔ وہ اسکول سے نکلتے وقت اکثر اس اجنبی بوڑھے کو دیکھتا جو اسے حسرت سے تکتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ شاہزیب نے ٹوٹ پی لیا کہ آپ مجھے یوں کیوں دیکھتے ہیں؟ تو ارسلان نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، تم مجھے اپنے ایک بچھڑے ہوئے عزیز کی یاد دلاتے ہو۔ ارسلان نے برسوں یہ تڑپ چھپائے رکھی، مگر اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔
ارسلان کی یہ داستان سن کر ان کے بیٹوں کی آنکھیں نم تھیں۔ دانیال نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام کر کہا، ابو ہم آج ہی لاہور چلیں گے۔ اگلے روز جب ارسلان اپنے بیٹوں کے ساتھ لاہور پہنچا تو چودھری صاحب بسترے مرگ پر تھے۔ چودھری صاحب کی سانسیں اب بہت مدم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، شاہزیب میرے پاس آؤ، مجھے تم سے ایک سچ کہنا ہے۔ شاہزیب فوراً بستر کے قریب آ گیا۔ چودھری صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے ارسلان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹا یہ کوئی اجنبی نہیں، یہ تمہارا باپ ہے۔ یہ سنتے ہی شاہزیب جیسے ساکت رہ گیا۔ اس نے حیرت سے ارسلان کو دیکھا اور اچانک اسے اسکول کے باہر کھڑا وہ خاموش بوڑھا شخص یاد آ گیا۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، بیٹا میں ہر سال تمہیں دیکھنے آتا تھا مگر تمہیں اپنا کہہ نہ سکا۔ میں وہ بدقسمت باپ ہوں جس نے تمہیں پانے کے لیے تمہیں ہی کھو دیا۔ شاہزیب کے ہونٹ کانپے اور اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، ابو۔ یہ سنتے ہی ارسلان آگے بڑھا اور شاہزیب کو سینے سے لگا لیا۔ 25 برس کی جدائی آنسوؤں میں بہہ گئی۔ کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی۔ چودھری صاحب نے یہ منظر دیکھا تو ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آخرکار سچ نے اپنا رستہ ڈھونڈ لیا اور ایک باپ کی برسوں کی بے آواز چیخ خاموش ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ چاہے کتنے ہی برس دبایا جائے، ایک دن اپنا رستہ ضرور بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باپ کی محبت دنیا کا سب سے بے لوث رشتہ ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، ماں باپ انمول ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔